كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پچھلے مہینے تک جو ہے میری 6,750 روپے تنخواہ تھی ماہانہ، اب انہوں نے 1,000 اور بڑھا دی ہے، اب 7,750 روپے یہ میری ماہانہ میرا وظیفہ ہے۔ لیکن ایسا بابرکت اس قرآن پاک کے حوالے سے خلوص والا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ پورے مہینے میں مجھے کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ میری جیب خالی ہو گئی اور میں مقروض ہو گیا ہوں۔ دوستی تو خیر ہر صورت میں ہوتی ہے گناہ، ایک مقرر حد سے آگے دشمنی تو خیر ہر صورت میں ہوتی ہے گناہ، ایک مقرر حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے، ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے، اس سے پہلے زندگی میں ایسی پابندی نہ تھی، اب تو جیسے خود وجود زندگی ہی جرم ہے، آدمی اس زندگی کو چھوڑ کر جائے کہاں، میں کشی بھی جرم ہے اور خودکشی بھی جرم ہے۔ السلام علیکم، آغا ظہور آپ کے ساتھ۔ جی دوستو، سندھ کے مختلف علاقوں کی ویڈیوز بناتا ہوں، سیر و سیاحت کرتا ہوں، مختلف شخصیات کے جو ہے وہ انٹرویوز لیتا ہوں۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ ہے، میرا دل چاہ رہا تھا کافی دنوں کے بعد ان سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی۔ حافظ صابر صاحب جو کہ تقریباً یہاں پر مدینہ مسجد میں پوری زندگی گزار دی، یہاں قرآن کی خدمت کی ہے، تو بہت اچھا لگا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ سائیں سے بھی بات کریں، اور سوشل میڈیا ویسے کم استعمال کرتے ہیں بلکہ نہ ہونے کی وجہ برابر ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سائیں کی خدمات اور حافظ صابر نے اپنی پوری زندگی یہاں پر جو ہے وہ گزار دی ہے، اور ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ اتنے کم تنخواہ میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو ملاقات کریں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے ہوتے ہوئے، لاکھوں روپے بھی ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں، اور قرآن کی برکت جو دیکھنی ہے وہ ایک آپ ان سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں، ان کی زندگی کی کہانی، کس طرح سے قرآن کی خدمت کی اور ٹنڈو جام میں کیسے آنا ہوا، اس حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے۔ سوشل میڈیا ہے، مجھے پورا ٹنڈو جام دیکھتا ہے، ٹنڈو جام کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز بناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، مزے میں ہو؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، خیر ہے۔ مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں یہاں مدینہ مسجد میں قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے، اور میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، رہائش بھی یہیں ہے، میرا آبائی شہر بھی یہی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کا موقع دیا۔ یہاں مدینہ مسجد میں مدرسہ تعلیم القرآن ایک چھوٹی سی ایک درسگاہ کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں الحمدللہ 1986 سے لے کے آج تک جو ہے قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ الحمدللہ تنخواہ کی بیس نہیں، بلکہ شروع کے ایام میں تو بس اللہ کے قرآن کی خدمت فی سبیل اللہ ہی ہوتی رہی۔ ایک مختصر سی تنخواہ تو نہیں کہا جا سکتا، ایک وظیفہ الحمدللہ وہ ایسا قرآن کی خدمت کی برکت سے ایک بابرکت وظیفہ، جس سے الحمدللہ میری ضروریات بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری کر رہا ہے، اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، بھیک مانگی ہو، یا کہا ہو کہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا اظہار کیا ہو۔ اور ٹنڈو جام شہر کے اندر الحمدللہ ایک کثیر مجمع ہے جو میری شاگردی میں رہا ہے، مجھ سے فیض حاصل کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، تو ٹنڈو جام میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میں نے کبھی قرض لیا اور واپس نہ کیا ہو۔ ہاں، یہ کہ انسان ہے، ضرورت کبھی کبھی قرض لے لیا جاتا ہے، تو وقت کی ضرورت پورا کر کے اس کو فی الفور ادا بھی کر دیتا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی یہ ٹنڈو جام کے اندر کوئی شخص یہ مجھے کہے کہ جی حافظ صاحب نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور واپس نہیں کیے۔ الحمدللہ ایسا موقع کئی دفعہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بطور قرض کچھ لیے اور پھر واپس بھی نہیں کیے، لیکن میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہ برے بازار میں یا راہ چلتے ہوئے کبھی یہ کہا ہو کہ جی جناب وہ میں نے کچھ پیسے دیے تھے آپ کو، واپس نہیں کیے، ایسی کوئی صورت نہیں۔ لیکن یہ کہ بہت سارے دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن میں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد فوراً جو ہے اس کو معافی کر دیا کہ بھئی یہ اتنے پیسے میرے ان کی طرف تھے، چلو میں نے ان کو درگزر کیا۔ تو بہرحال یہ ایک زندگی ہے، زندگی کا ایک انداز ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھی ہماری ذات سے لوگوں کو فیض پہنچے، فائدہ پہنچے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔
حافظ صاحب یہاں مدینہ مسجد میں تقریباً 40 سال آپ رہے. آپ کے بہت سارے جو ہے نا وہ ابھی بھی ہیں جو شاگرد ہیں, وہ پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. میرے سوشل میڈیا میں مجھے دبئی, سعودی عرب اور پتہ نہیں کہاں کہاں, انگلینڈ سے, امریکہ سے لوگ دیکھتے ہیں. تو ٹنڈو جام کے بھی بہت سارے لوگ چلے گئے, تو مجھے خوشی اس بات کی, اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ یہاں پر آپ جب امامت کرتے تھے اور آپ ماشاءاللہ جو تلاوت کرتے تھے, آپ کی جو آواز میں ایک سحر تھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ لوگ خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے شاہی بازار سے مختلف علاقوں سے آتے تھے. تو یہ کیا بات تھی کہ اتنا جو ہے نا وہ ایک کشش ہوتا تھا کہ لوگ مدینہ مسجد میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے آپ کے پیچھے؟ بس الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ شغف اور لگاؤ اور شوق ہی رہا ہے, جس کی وجہ سے جب قرآن پاک کی میں پڑھتا تھا تو میں اللہ کی ذات میں بالکل غرق ہو کر کے وہ تلاوت کرتا ہوں. اور یہ نہیں ہوتا کہ جی میرے پیچھے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. بڑی بڑی جدید جو ہے بڑی بڑی شخصیات میرے پیچھے, مثلا مولانا نظام الدین شاہ مزید صاحب بھی ایک دفعہ میرے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے, اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ والے بزرگ, انہوں نے بھی ایک مرتبہ میرے پیچھے. حالانکہ میں نے ان سے عرض کی تھی کہ بھی آپ نماز پڑھائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں, ہم مسافر ہیں. بہرحال یہ شخصیات رہی. ابھی پچھلے دنوں میں نے مدرسہ مسجد عثمانیہ میں 1 مہینے کے لیے امامت کی تھی. تو نماز 1 مہینہ جب پورا ہوا, مؤذن صاحب جو تھے, امام صاحب جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے, میں جب نماز سے فارغ ہوا تو لوگ اپنے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہمیں بھر دیں, سورہ رحمان بھر دیں. میں کبھی ایڈورٹائزنگ کے لیے نہیں, مشہوری کے لیے نہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے. وہ ایک وجد ہوتا ہے, ایک طبیعت ہوتی ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایک کیفیت ہوتی ہے. اب وہ کیفیت جو ہے اس دنیا دکھاوے میں ہو سکتا ہے نہ ہو, اور آپ کو مایوسی ہو کہ جی وہ جو تلاوت نماز میں تھی وہ ابھی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ان سے معذرت کی کہ جناب یہ بات نہیں ہے کہ بھی کیا نام ہے میں کوئی وہ بڑائی پن کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے ایسے کر رہا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نماز کے دوران میری کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نماز کے باہر نہیں ہوگی. اس وجہ سے میں معذرت کی میں نے ان کے ساتھ. حافظ صاحب آپ کے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد, ابھی یہاں پر آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ کتنا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اس وظیفے کے اندر آپ اپنے جو ہے نا وہ اخراجات کیسے کرتے ہیں. یہ ایک یعنی لوگوں کو بھی پتہ چلے, اور جن کے پاس کم ہیں, اخراجات نہیں ہیں, وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ پیغام ہے کہ وہ کس طرح سے, اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ جو پیسے میں برکت دینا چاہے نا تو وہ دے سکتا ہے. تو وہ کتنی ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں. الحمدللہ میں نے کبھی بھی قرآن پاک کو اس بیس پر پڑھایا نہیں کہ بھی مجھے کچھ ملے یا مجھے کچھ تنخواہ دی جائے, لیکن پھر بھی الحمدللہ شروع سے یہ کیفیت رہی ہے کہ شروع میں 1000 روپیہ, 600 روپیہ, 1000 روپیہ بھی ملتے رہے. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے اب جو ہے پچھلے مہینے تک جو ہے میری 6750 روپے تنخواہ تھی ماہانہ. اب انہوں نے 1000 اور بڑھا دی ہے, اب 7750 روپے یہ میری ماہانہ میرا وظیفہ ہے. لیکن ایسا بابرکت اس قرآن پاک کے حوالے سے خلوص والا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ پورے مہینے میں مجھے کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ میری جیب خالی ہو گئی اور میں مقروض ہو گیا ہوں. الحمدللہ گھر کے سب افراد جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بھی وہ کیا نام ہے دال روٹی کھاتے ہوں. الحمدللہ گوشت کی جگہ پر گوشت بھی کھاتے ہیں, مرغی کھاتے ہیں. پھر یہ کہ مٹھائی کھانی ہوتی ہے, فروٹ لانا ہوتا ہے. تو دکاندار بھی ماشاءاللہ سے وہ بڑی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی گاہک جو ہے ہم سے آدھا کلو 1 کلو لے کر جاتے ہیں, اور آپ صاحب جو ہے 5-5 6-6 کلو جو ہے ہم سے فروٹ لے جاتے ہیں. تو یہ کہ کبھی گھر کے افراد میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ جی آج جو ہے کھانے کے لیے لالے پڑ گئے اور کھانا ہے نہیں. لیکن اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گھر والے جو اضافی ہوتا ہے نا, وہ کوئی دروازے پر سوالی مسکین آ جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں, بھئی آٹا پڑا ہے دے دو یار, یہ چاول پڑے ہوئے ہیں اضافی یہ دے دو بھائی. بچیاں آ جاتی ہیں میری شادی شدہ ہیں, حالانکہ گھر والی ہیں. اب یہ کہ وہ جب تشریف لاتی ہیں تو گھر کے جو ہے جو بھی راشن ہوتا ہے وہ بوریوں میں تھیلوں میں بھر کے لے جاتے ہیں. بھئی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے ابو کے گھر سے ہم لے کے جا رہے ہیں. بہرحال یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ دینے والے اللہ نے ہمیں دینے والا ہی بنایا ہوا ہے. اب تک ہم کسی سے مانگنے والے نہیں.
میں تو یقین کر رہا ہوں، شاید سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ یقین نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ جو برکت کہتے ہیں نا، قرآن کی جو طاقت ہے اور اس کی جو برکت ہے وہ اللہ رب العزت واقع دکھاتا ہے کہ اتنے کم تنخواہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی کا گزارا کرنا اور سب کچھ کرنا، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب، مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہاں آپ نے جو ہے وہ جب ریلوے اسٹیشن چلتا تھا، یہاں رونقیں ہوتی تھیں، یہ مل تھا ٹیکسٹائل، اس دور کو اور ابھی کے وقت کو اور ابھی کے حالات کو کیسا سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا تجزیہ بھی آپ کر دیں۔ ایک تو یعنی کہ مہنگائی نے لوگوں کی ایسی کمر توڑی ہوئی ہے کہ بیچارے وہ جو پہلے لوگ یہاں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے مطلب دن بھر بیٹھے رہتے تھے، چائے پیتے تھے، بسکٹ کھا لیتے تھے، اب وہ کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ ہے کہ مہنگائی ہے کہ بھی وہ گھر کی دال روٹی ہی پوری نہیں ہو پا رہی، اور اس وجہ سے دوسرا یہ کہ اسٹیشن پر لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اپنا اضافی وقت، اب وہ اضافی وقت ہی نہیں ہے۔ اب وہ اضافی وقت بھی آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کام میں لگا دوں تاکہ مجھے چار پیسے مل جائیں اور میری ضروریات پوری ہوں۔ تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو ہے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اپنے اس قرآن کی برکت سے جو ہے، میری اہلیہ کہا کرتی ہے کبھی کبھی کہ جی وہ جو ہے نا مہنگائی کو کہو کہ ہمارے گھر میں نہ آئے، تو میں کہتا ہوں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ بھی آج مہنگائی ہو گئی، آج فلاں چیز مہنگی ہو گئی اور ہماری قوت خرید سے باہر ہو گئی، کبھی انہوں نے ایسی بات مطلب زبان پر نہیں لائی۔ الحمدللہ ہر وقت شکر اور ذکر، گھر کے افراد بھی قرآن پاک کی تلاوت میں، اور بچیاں جو ہے وہ حتیٰ کہ بعض دفعہ میں سویا ہوتا ہوں اور تہجد کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے کلام کی، ذکر و اذکار کی، قرآن پاک کی تلاوت کی برکات ہیں کہ الحمدللہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اور دیگر افراد جو ہیں ہمارے جاننے والے، تعلق والے، سننے والے اور دیکھنے والے، وہ تمام بھی اگر اللہ کے ساتھ لو لگا لیں نا، اللہ پاک اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ جن پریشانیوں میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اللہ سب پرے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا تو تجربہ ہے، باقی اب دیگر لوگوں کا اپنا تجربہ ہوگا کیا ہے۔ جی دوستو، پرندوں کی چہچہاہٹ، پیچھے آوازیں سن رہے ہیں، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب وہ واقعی وہ کیفیت یہاں پر تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن ہے کہ آپ سے بھی کبھی کبھار ہماری ملاقات ہوتی ہیں، ہم بھی کبھی کہاں سیلانی آدمی ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی آواز میں جو میرے ویورز ہیں وہ بھی جنہوں نے یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے باہر ممالک میں، جنہوں نے آپ کا بچپن میں جو ہے وہ تلاوتیں سنی ہوں گی، ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ آپ جو ہے وہ سنا دیں تاکہ وہ بھی سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست، بہت اچھا لگا،
اور بہت خوشی بھی ہوئی. اچھا ایک خاص بات مجھے حافظ صاحب کی یہ تھی کہ یہ روایتی جو ہے وہ جو حافظ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہیں. یہ وہ ہیں کہ ہم نے بچپن میں جو ہے وہ مختلف شاعروں کی جو ہے نا وہ شاعری بھی جو ہے وہ ان سے ہم سنا کرتے تھے. تو بہت اچھی بات لگتی تھی آپ کے اندر ایک بڑی زبردستی کے شاعری سے شغف ہونا اور مختلف جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ مختلف معاملات اور مختلف پہلوؤں پر جو ہے نا وہ ذکر کرنا. یہ بہت زبردست لگتا تھا اور بڑی خوشی ہوتی تھی. آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ صاحب جزاک اللہ. شکریہ. اللہ پاک آپ حضرات کو عزت عطا فرمائے, دنیا کی آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے. اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازے. تو دنیا تو عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے, جگہ ہے, اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ پاک ایمان کی دولت عطا فرمائے, مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے, اور اسی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے. کوئی شاعری کوئی خوبصورت آپ کو جو ہے وہ اچھی لگے تو وہ ہمیں سنا دیں, اس کے بعد پھر آپ کا آخری میسج ہم جو ہے وہ شامل کریں گے. میں نے اقبال عظیم ایک نابینا شاعر تھے, ان کی ایک غزل پڑھی تھی, مجھے بڑی پیاری لگی, تو میں دوستوں کو کبھی کبھی سنا دیا کرتا ہوں. اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے مانا اس زمانے میں ہنسی بھی جرم ہے, لیکن اس ماحول میں افسردگی بھی جرم ہے. دوستی تو خیر ہر صورت میں ہوتی ہے گناہ, ایک مقرر حد سے آگے دشمنی تو خیر ہر صورت میں ہوتی ہے گناہ, ایک مقرر حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے. ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید, دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے. اس سے پہلے زندگی میں ایسی پابندی نہ تھی, اب تو جیسے خود وجود زندگی ہی جرم ہے. آدمی اس زندگی کو چھوڑ کر جائے کہاں, میں کشی بھی جرم ہے اور خودکشی بھی جرم ہے. واہ جی واہ. یہ تھے جی حافظ صابر صاحب جو کہ جن سے ہم نے کچہری کی. بہت اچھا لگا. سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت اچھا لگا. مولا ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے, اور قرآن کی جو ہے وہ طاقت اور جو معجزہ ہے اللہ رب العزت اس طرح سے جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے. تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر ایسی بہت ساری شخصیات کے جو ہے وہ میں انٹرویو آپ کو دکھاتا ہوں, مختلف علاقوں کے جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کرواتا ہوں. تو آغا ٹریولر میرا چینل ہے, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. تو بہت اچھا لگا حافظ صاحب سے ملاقات کر کے, کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.